بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند نعرہ سلوہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما به المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ نور کے عنوان سے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور یقیناً گفتگو کا اہم حصہ آپ کے ذہنوں میں اذہان میں محفوظ ہوگا اور اسی کو بنیاد بنا کر آج مزید آگے کی طرف ہم جائیں گے۔ اور کل آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی میں نے کہ نور کا تعلق ختمی مرتبہ سے کیا ہے اور کربلا کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ جناب زینب کا جو خطبہ تھا اس کی بنیاد یہ ہے اور خطبے میں جو اہم ترین نکات جناب زینب نے بیان فرمائے وہ یہ کہ تمام کا تمام اسلام، دین، قرآن وہ ذکر اہل بیت میں سمٹ کر آ چکا ہے اور دین کو جو پھیلائے گا اور دین جس کے ذریعے پھیلے گا، نور الہی جس کے پاس ہے وہ اہل بیت ہے۔ اگر ہم کربلا کے اتصال کو سمجھنا چاہیں رسالت کے ساتھ تو سورہ شعراء کی ایک آیت وہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پروردگار عالم نے کل کی وہ آیت کہ جو سورہ نور کی آیت تھی اور جس کو آیت نور کہا جاتا ہے، جس میں خدا نے گفتگو شروع کی تھی اپنے نور سے اور گفتگو اپنے نور کی ختم کی تھی ان گھروں کے سلسلے میں کہ جن گھروں میں خدا کا نور ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد خدا نے کچھ لوگوں کے بارے میں بات کی کہ یہ مسلسل ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے نور سے کسی کو متصل ہونا ہے تو انہی گھروں کی طرف دیکھیں کہ جو خدا نے قرآن میں بیان فرمایا فی بیوتن، کچھ گھروں میں۔ اب یہاں سے دین کے سلسلے میں سورہ شعراء کی آیت حبیب خدا کے دل میں ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے، ایک مشکل ہے۔ تمام انبیاء نے اس مشکل کو ایک الگ انداز سے حل کیا، رسول خدا نے ایک الگ انداز سے حل کیا۔ سورہ شعراء کی بالکل ابتدائی آیت حبیب لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اے حبیب، اے مصطفیٰ کہ اپنے آپ کو کیوں جی کو اپنے جان ہلکان کیے دے رہے ہو، تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچ جائے، کیوں اپنے آپ کو موت کے نزدیک کر رہے ہو۔ یہ کب ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی غم کی وجہ سے، نہایت شدت دباؤ کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلکان کے ڈال رہا ہو اور موت کے قریب پہنچ جائے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو گے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائے گا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، حبیب کیا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے حبیب خدا کے دل میں ایمان نہ لانے کا درد اتنا زیادہ ہے کہ خدا کی گواہی قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہمارا حبیب ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت کے نزدیک کیے ڈال رہا ہے۔ حبیب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، منفعت نہیں پہنچے گی، تمام کی تمام منفعت مسلمانوں کو پہنچے گی اگر وہ اسلام لے آئیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم رسول خدا کی رحمت کے ایک پہلو پر سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ دیکھو فائدہ تم کو ہوگا اسلام کو، جی کو ہلکان اپنے حبیب خدا انجام دے۔ اب اگر اسی آیت کو دیکھیں تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ، جناب ہود، جناب صالح، جناب لوط اور جناب شعیب، 5 انبیاء کا ذکر کیا اور ان 5 انبیاء کی جو مشکلات تھی ان کا ذکر کیا۔ مشکلات کا حل رسالت کی خاصیت ان 5 نبیوں کی، نام یاد رکھیے گا، جناب موسیٰ،
جناب ہود، جناب صالح، جناب شعیب، جناب لوط، ایک کے بعد ایک انبیاء تک یہ پیغام پہنچتا رہا. اور پھر اس کے بعد جب یہ انبیاء اپنا پیغام رسالت پہنچاتے تھے لوگ ایمان نہیں لائے. جناب شعیب کی قوم کا واقعہ آپ کو پتا ہے، جناب ہود کا واقعہ آپ کو پتا ہے، جناب لوط کا واقعہ آپ جانتے ہیں، جناب شعیب، جناب موسیٰ کی قوم کا تو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اور یہ 5 انبیاء جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ہر نبی کو کچھ معجزات دیے گئے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، ہر نبی کو معجزہ دیا گیا. اور جب معجزہ دیا جاتا تھا، آیتیں دی جاتی تھی، نشانیاں دی جاتی تھی رسالت کی، تو نبی ہمیشہ یہ پکار پکار کر کہتے تھے. جناب موسیٰ 68ویں آیت سورہ شعراء کی، دیکھو ہم نے تمہارے سامنے پیغام توحید پہنچایا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یہ جو میں آپ کو تھکا رہا ہوں مسلسل آیت پیش کر کے، آپ سمجھیے کہ واقعہ کربلا خدا کے کس علم کی تجلی ہے، واقعہ کربلا کس کے توکل کی علامت ہے، واقعہ کربلا پر کس نے کس انداز سے بھروسہ کیا، اور واقعہ کربلا کس انداز سے دین کو آگے بڑھائے گا. جب تک آپ انبیاء کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں قرآن مجید میں اس کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ کربلا کو نہیں سمجھ سکتے. کربلا زمین پر لانے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، کربلا زمینیوں کو آسمان پر لے جانے کے لیے نازل ہوئی ہے. لہذا جو آپ زیارت وارث میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث ہیں، عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہیں. تو ان کی میراث کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے سید الشہداء کے وجود کو نہیں سمجھ سکتے. جب تک سید الشہداء سمجھ میں نہیں آئیں گے، سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ وہ خون جو صحرائے کربلا کی زمین پر بہ گیا، اس خون کی قدر و قیمت کیا ہے. جب آپ اس خون کی قدر و قیمت سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جناب زینب کو کون سی امانت سپرد کر کے سید الشہداء نے جام شہادت نوش کیا. اور تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جو اس بی بی نے سفر اختیار کیا، اس سفر کو، اس مسافرت کو، قید ہو کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، یہ ایک پیغامبر ہے. یہ بی بی اس پیغام کو پہنچا رہی ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ حقیقت واقعہ کربلا. لہذا جناب موسیٰ کے سلسلے کی پہلی آیت سورہ شعراء کے مزاج کو سمجھیے. لعلک باخع نفسک، حبیب اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے کیا؟ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آیت کا آغاز ہو رہا ہے رسول خدا کے قلب کی کیفیت کے بیان کے سلسلے میں. اور پھر جب قرآن کی یہ آیت سورہ شعراء آگے بڑھی تو پروردگار عالم نے 5 انبیاء کا ذکر کیا. میں نے نام دیا، دوبارہ لے لوں، جناب موسیٰ، جناب شعیب، جناب لوط، جناب ہود، جناب صالح. 5 کے 5 انبیاء نے جب اپنے معجزات دکھائے اور اس کے بعد قوم ایمان نہ لائی، امت اپنے کفر پر اصرار کرتی رہی، تو ایک دفعہ اس کے بعد آ کر جناب موسیٰ نے کہا ان فی ذلک لآیہ، دیکھو ہم یہ جو معجزات دکھا رہے ہیں تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور پھر خدا نے کہا موسیٰ تم جتنے بھی معجزات دکھا دو گے یہ جملہ میرا ہے تشریح کے لیے، وما کان اکثرهم مؤمنین، تمہاری قوم میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، دیکھو موسیٰ تمہارا رب بڑا ہی رحیم ہے، بڑی ہی عزت والا ہے. اس آیت کے مطلب کو سمجھیے آپ. موسیٰ ناکام ہو رہے ہیں اپنی تبلیغ میں، اس میں جناب موسیٰ کی کوتاہی نہیں ہے. امت کا کفر اتنی گہرائی میں جا چکا تھا کہ موسیٰ کی بات نہیں سمجھ رہے. اب پروردگار عالم نے تسلی کیسے دی جناب موسیٰ کو؟ دیکھو موسیٰ بتائے دے رہے تم کوشش کرو. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. اور دیکھو ایمان نہیں لائیں گے، میرا جملہ تشریح کے لیے نوجوان بچوں سے کہہ دیتا ہوں، دیکھیے اب اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. میں گفتگو کرتے وقت اپنے جملے اضافہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے. اب یہ بار بار میں نہیں کہوں گا، کیوں نہیں کہہ رہا میں؟ اس وجہ سے کہ آیت ہے، روایت ہے، میرے جملے امام کے جملوں کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائیں، میرے جملے آیت کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائیں. تو یہ آپ اپنے ذہن میں بات رکھیے گا کہ میں سمجھانے کے لیے جملوں کا اپنی طرف سے اضافہ کروں گا. تشریح اور تفسیر اس بات کی محتاج ہے. لہذا حبیب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ دیکھو گھبرانا مت،
وما كان اکثرهم مؤمنین، تو اپنی کوشش کیے جاؤ. وان ربک لهو العزیز الرحیم، لیکن یاد رکھنا تمہارا رب بڑی عزت والا ہے، کوئی تمہارے رب کے اوپر موسیٰ غلبہ نہیں پا سکتا. تمہارا رب بڑا رحیم ہے، یعنی پروردگار موسیٰ کے دل کو تسلی دے رہا ہے کہ موسیٰ دیکھو عزیز الرحیم سے جڑ کر رہو، ان ربک لهو العزیز الرحیم. شعیب کے ساتھ یہی آیت آئی، ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. شعیب دیکھو گھبرانا مت، تبلیغ کر رہے ہو، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تمہارا رب عزیز و رحیم ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے. اس رب کی طرف دیکھو، توجہ کرو. لوط نے دعوت دی، دیکھو غلیظ ترین گناہ انجام دے رہے ہو، چھوڑ دو. ان فی ذلک لآیہ، دیکھو نشانی آ چکی ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ گھناؤنا گناہ چھوڑ دو. پروردگار عالم نے اعلان کیا وما كان اکثرهم مؤمنین، دیکھو لوط کوشش کرتے رہو، ایمان لانے والے نہیں ہوں گے یہ. اور اس کے بعد فرمایا وان ربک لهو العزیز الرحیم، دیکھو لوط تمہارا رب بڑی عزت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے. صالح نے معجزے کی درخواست کی، معجزے دکھایا گیا، ناقہ صالح پہاڑ سے برآمد ہوا اپنے بچے کے ساتھ. دیکھو وان فی ذلک لآیہ، یہ نشانی آئی ہے. خدا نے کہا دیکھو نشانی تو آ گئی ہے، ہو صالح، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. اب نبی کا دل جب بوجھ کے ذریعے ایک فشار اور دباؤ میں آئے تو خدا کی طرف سے ایک تسلی آتی ہے، خدا کی طرف سے ایک آسائش اور آرام کا اعلان کیا جاتا ہے. ان ربک لهو العزیز الرحیم، دیکھو ہود تمہارا رب بڑی عزت والا ہے، تم تو ہمارے نمائندے ہو، صاحب عزت الہیہ ہو، رحمت الہی تمہارے ذریعے آگے بڑھے گی. گھبرانا مت، تم تبلیغ کیے جاؤ. لوط کے لیے یہی آیت، شعیب کے لیے یہی آیت، جناب موسیٰ کے لیے یہی آیت، جناب صالح کے لیے یہی آیت. اب بات پہنچی سورہ شعراء میں آپ کے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک کے بعد ایک یہ نبی آتے گئے. بھائی دیکھو، قل ان سے کہہ دو ما اسألکم علیہ من اجر. شعیب نے یہی کہا، ہود نے یہی کہا، صالح نے یہی کہا، لوط نے یہی کہا، موسیٰ نے یہی کہا وما اسألکم علیہ من اجر. دیکھو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا جو اجر ہے وہ وہی اللہ دے گا جو رب العالمین ہے. یہ 5 نبیوں کے بارے میں سمجھ لیا. اب بات آئی کس پر؟ ختمی مرتبت پر. ان 5 انبیاء کی ختمی مرتبت کی نبوت سے اختلاف کیا ہے؟ اختلاف کوئی نہیں ہے. یہ 5 نبی بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، رسول خدا بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی. 1,23,999 انبیاء سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، رسول خدا بھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. لیکن فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہ ہے کہ رسول خدا ہے خاتم النبیین. اگر لوگ موسیٰ کی بات نہیں سنیں گے بعد میں عیسیٰ آ جائیں گے، اگر لوگ شعیب کی بات نہیں سنیں گے بعد میں کوئی پیغمبر آ جائے گا. پروردگار اگر مصطفیٰ کی بات لوگوں نے نہ سنی تو کس کو بھیجے گا؟ اب سمجھیے آپ کہ خدا نے کن ہستیوں کے ذریعے اتصال نبوت کی کمی کو پورا کیا. یہ جملہ قابل اعتراض ہے. کن ہستیوں کے ذریعے اتصال سلسلہ نبوت کی کمی کو پورا کیا؟ اگر یہ کمی ہوتی نبی کی جگہ کو کوئی بھی شخص بھر نہیں سکتا، امام کے مقام کو کبھی بھی کوئی شخص پر نہیں کر سکتا. یہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. بات پہنچی اب کس تک؟ ختمی مرتبت تک. اب جب بات ختمی مرتبت تک پہنچی، سورہ شعراء گھر میں جا کر پڑھیے گا. شورا نہیں کہہ رہا، شعراء، شاعروں والی شعراء کا. حبیب دیکھو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حبیب دیکھو جو قرآن جو نازل ہوا ہے نا، یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور دیکھو ایک کام کرو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر کے نزدیک لوگوں کو خدا کے خوف سے ڈراؤ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور جو تمہارے صاحبان ایمان تمہاری اتباع کر رہے ہیں اے مصطفیٰ، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو بڑے خاکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ جھکا دو. اور یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. جبرائیل یہ پیغام لے کر تم تک آیا ہے اے مصطفیٰ، اور بڑی واضح عربی میں لے کر آیا ہے.
کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ. اب مجھے یہ بتائیے کہ خوب توجہ کیجیے گا، جب تک آپ گفتگو کے اس مرحلے کو نہیں سمجھیں گے حق مودت زینب کبریٰ ادا نہیں ہو سکتا. خوب توجہ کے ساتھ سنیے. 5 نبی آئے، خدا نے اعلان کیا موسیٰ، لوط، ہود، صالح، شعیب، نوح، یہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے. وما کان اکثرهم مؤمنین. رسول خدا کی امت نے کیا کیا؟ خدا سورہ شعراء کے شروع میں اعلان کر چکا، حبیب گھبرانا مت، یہ اپنے آپ کو ہلاک کیوں دیے دے رہے ہو؟ لعلک باخع ان لا یکونوا مؤمنین، اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے ہو کہ یہ ایمان لینے والے ہو جائیں گے. وما کان اکثرهم ولو حرصت بمؤمنین. حبیب سنو، جتنے بھی تمہارے دل میں لالچ ہو کے یہ مسلمان ہو جائیں گے، ان میں سے اکثر کافر رہیں گے. میں 2-3 جملے اپنے استدلال کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے سامنے کہوں. جب نبی آنکھوں سے دکھ رہا ہو تو زیادہ آسان ہے ایمان لانا، یا جب نبی دنیا سے چلا جائے؟ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کیجئے بارش ہو گئی. یا رسول اللہ یہاں پر ڈاکٹر نے لا علاج مرض بتا دیا، رسول خدا نے ہاتھ پھیرا، معجزہ ہو گیا. یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ مشکل ہے، اشارہ کیا، مسئلہ حل ہو گیا. اب وہ سلسلہ نہیں ہے، اب ایمان لانا مشکل ہے. اس وقت آسان تھا. جب آسان تھا تو تمہاری حالت یہ تھی، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. ہمارا حبیب خطبہ دے رہا ہے، تم ایک دوسرے کی اوٹ لے کر مسجد سے بھاگنے کے چکر میں رہتے تھے. جب سامنے رسول کو دیکھ رہے ہو جبریل نازل ہوتے ہوئے، تب تمہاری حالت یہ تھی. جنگ خندق کے موقع پر تم نے خدا پر بھی جھوٹا الزام لگایا، تم نے رسول خدا پر بھی جھوٹا الزام لگایا، اور تم نے لشکر کفار کی تعداد کو دیکھ کر کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے جھوٹے وعدے کے کچھ نہیں کیا. یہ نبی کو سامنے دیکھ رہے ہو تب نبی کو جھٹلا رہے ہو. تو یہ جو نبی کو سامنے دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے، جب نبی دنیا سے چلا جائے گا تو ان کے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ غور کیا آپ نے اس جملے پر؟ اس کا مطلب ہے کہ جو درد جناب موسیٰ کا تھا، جو رنج اور مصیبت جناب لوط کو تھی، جو تکلیف جناب نوح کی ہے، جو آزمائش جناب صالح کی ہے، جناب نوح کی ہے، وہی ختمی مرتبت کی بھی ہے. تو تمام کے تمام انبیاء نے سے پروردگار نے اعلان کر دیا کہ دیکھو پریشان مت ہونا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تم بس خدمت انجام دو. ہم نے جو کہا اسلام کے پیغام کو آگے بڑھاؤ قربۃ اللہ، اور ان سے کہہ دو مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. دیکھو اے نوح، لوط، شعیب، موسیٰ، عیسیٰ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لیکن جب گفتگو سورہ شعراء میں رسول خدا تک پہنچی تو پروردگار کا انداز بدل گیا. آخری نبی ہے حبیب، دیکھو انہ لتنزیل رب العالمین، یہ قرآن تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ جبریل لے کر آیا ہے، تمہارے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ تم سب کو خوف خدا دلاؤ. بلسان عربی مبین، واضح عربی میں ہے. اور دیکھو انذر عشیرتک الاقربین، اپنے نزدیک رشتہ داروں کو خوف خدا دلاؤ. وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اب اپنے کندھوں کو جھکا دو کن کے سامنے؟ جو مومنین تمہاری بات کو سنیں. اور پھر اس کے بعد اب سلسلہ کیا ہے؟ تمام انبیاء نے کہا تم سے اجر نہیں مانگ رہے. تمام انبیاء کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا رب تو عزیز اور حکیم ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب حبیب خدا سے یہ نہیں کہ تمہارا رب عزیز اور رحیم ہے، سب کے سامنے اعلان کیا تمہارا رب عزیز اور رحیم ہے. ختمی مرتبہ سے جب خدا مخاطب ہوا تو فرمایا فتوکل علی العزیز الرحیم، حبیب اپنے اس خدا پر توکل کرو جو عزیز اور رحیم ہے. پروردگار تمام انبیاء کے سامنے اعلان کیا کہ تمہارا رب عزیز اور رحیم ہے. اپنے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ توکل کرو عزیز اور رحیم پر. پروردگار اگر توکل کرنا ہے تیری ذات پر، اور تو عزیز ہے اور تو رحیم ہے، تو یہ مصطفیٰ کو تو نے حکم کیوں دیا کہ اپنا اجر اپنی امت سے مانگو؟ اس کا مطلب ہے کہ توکل الہی اگر کرنا ہے تو مودت اہل بیت جب تک نہ ہوگی توکل الہی واقع ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تک اگر آپ آگے ساتھ تو اب آپ سمجھے ہر نبی کو اس بات کا خوف ہے کہ میرا پیغام آگے کیسے بڑھے گا. خدا دلاسا دے رہا ہے گھبراؤ مت، بس اپنی ذمہ داری کو ادا کرو. تمہارا رب عزیز ہے، رحیم ہے.
لیکن حبیب خدا سے کہہ رہا ہے حبیب توکل کرو عزیز و رحیم پر. پروردگار اگر عزیز و رحیم پر توکل کرنا ہے تو یہ مصطفیٰ کو حکم کیوں دے رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اگر میری رسالت کا اجر دینا ہے تو میرے گھر والوں سے مودت کرو. تمام انبیاء نے کہا کوئی اجر نہیں چاہیے. مصطفیٰ جن کو توکل کا حکم دے رہا ہے کہ اجر دو. اگر توکل تجھ پر ہے تو امت سے اجر کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور اگر اجر مانگ رہے ہیں تو یہ توکل کے برخلاف ہے. سمجھ میں آیا کہ جتنی مودت اہل بیت بڑھے گی اتنا توکل آپ کے وجود میں زیادہ ہوگا. لہذا یہ وہ مقام ہے جس کے لیے میں نے آپ کو تھکایا. خوب توجہ کے ساتھ سمجھیے گا اس بات کو. اب یہاں پر آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جب شیطان چلا تھا یہ کہہ کر پروردگار انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت دے. خدا نے کہا جا انک من المنذرین، تجھے مہلت دی، مہلت دینے والوں میں شامل کیا. جس کو بگاڑنا ہے بگاڑ لے، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکے گا. کس کی بنیاد پر خدا نے یہ وعدہ کیا تھا؟ خدا آل مصطفیٰ. یہاں سے چلیے اور اس کے بعد گفتگو کو دیکھیے کہ جو جناب زینب کی ابن زیاد کے ساتھ دربار میں ہوئی، اور کربلا کو سمجھیے کہ وہ نور جس کو پروردگار عالم مکمل کرے گا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ کس مقام پر کس انداز سے جناب کبریٰ نے سمجھایا. دودھ پڑھیے محمد عالم. جب یہ قافلہ داخل ہوا، آپ خوب توجہ کیجئے گا، یہ بڑے سوالات ہیں. دیکھیے پہلے ایک بات کو واضح سن لیجئے، حق سید الشہداء ہے، سوال کرنے کا آپ کو حق ہے، لیکن جب آپ سننا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو. نوجوان بچے مولانا کربلا کیوں نکلے، کیا کرنے گئے تھے، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ جا کر دیکھیے، گفتگو سنیے، پڑھیے جا کر ابن زیاد کے ساتھ جناب زینب کی، جا کر گفتگو دیکھیے امام سجاد کی، جا کر گفتگو دیکھیے امام سجاد کی جامع مسجد دمشق میں، جا کر گفتگو دیکھیے جناب زینب کی یزید کے دربار میں. پہلا جملہ، پہلا خطبہ جو سید ساجدین نے دیا بازار کوفہ میں، ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. میں علی ہوں، باپ حسین ہے، دادا علی ہے، پردادا ہے ابو طالب. اور اس کے بعد صرف اور صرف پہلا خطبہ جو سید ساجدین نے دیا ہے وہ سید الشہداء کے مصائب پڑھے ہیں. اور یہ جو آغاز ہوا ہے سید ساجدین کی امامت کا مصائب سید الشہداء سے، 35 برس صرف گریہ کیا ہے. کربلا کو سمجھنا سیرت سید سجاد سے سمجھیے. کربلا کو سمجھنا ہے 35 برس کی سیرت کے ذریعے سمجھیے. خوب توجہ کیجئے گا. کربلا میں اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ مت کیجئے. کربلا پر گریہ اگر عبادت ہے، نماز کے 11 رکن ہیں، نماز کے ارکان میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے کربلا کے سلسلے میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہ کیجئے. خوب توجہ کے ساتھ دیکھیے کہ سید ساجدین فرمایا انا ابن من سبی عیالو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گھر والوں کو قید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے گھر والوں کو قتل کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے خیموں کی بے حرمتی کی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو صبر دے دے کر قتل کیا گیا. کفا بذالک فخرا، اور یہ میرے فخر کے لیے کافی ہے. پہلی گفتگو سید سجاد کی. جب یہ قافلہ داخل ہوا، بیویاں آئیں، خواتین آئیں. جناب زینب نے جو محل میں جب داخل ہوئی دربار عبید اللہ میں، تو ایک کونے میں جا کر تشریف فرما ہو گئی، گفتگو تک نہیں کی. اور جو خواتین تھیں، کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں خانواد نبوت کی، انہوں نے گھیرے میں لیا جناب زینب کو، اور جناب زینب وہاں جا کر بیٹھ گئی اور توجہ نہیں کی ابن زیاد کی طرف. ابن زیاد نے کہا یہ کون عورت ہے جو ہماری طرف توجہ نہیں کر رہی ہے؟ نفسیاتی تحلیل سنیے. کوئی بھی ہو، تم سے کیا مطلب ہے؟ تم نے مردوں کو قتل کر دیا، ان کو قیدی بنا کر لے آئے. انسان اپنی شخصیت کی کمزوری کو چاہے تخت پر بیٹھا ہو بتا کر دم لیتا ہے. یہ کون عورت ہے؟ من ہاذہ المتنکرہ، یہ اتنے تکبر کے ساتھ ہم کو سلام نہیں کیا. بی بی زینب نے تب بھی جواب نہیں دیا. جو کنیزیں تھیں انہوں نے کہا یہ زینب ہے، فاطمہ کی بیٹی، وہ فاطمہ جو رسول کی بیٹی تھی. ابن زیاد نے ایک جملہ کہا، الحمدللہ الذی قتلکم
وَأَكْذَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ، بخدا دعا کیجئے کہ میں اس جملے کی گہرائی، عبید اللہ کے جملے کی بھی اپنی گہرائی ہے اور جناب زینب کے جملے کی اپنے مقام پر گہرائی ہے. یہ میں نے کیوں کہا عبید اللہ ابن زیاد کے جملے کی گہرائی؟ تصور کو سمجھیے، کبھی کبھی دشمن سے مدد دیجئے حق کو سمجھنے کے لیے. خدا نے بھی ابلیس کی گفتگو کو قرآن میں نقل کیا ہے نا کہ سمجھیے ابلیس ہے کیا. کہا عبید اللہ نے کہ الحمدللہ الذی قتلکم وفضحکم وَأَكْذَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ. خوب توجہ کیجئے گا، یہ کربلا کی جنگ کی بنیاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. دلیل سنیے اب آپ. کہ حمد اس خدا کی جس نے تم سب کو قتل کیا، تم سب کو رسوا کیا. احدوثتکم کا مطلب یہ تمہارے گھرانے کے قصے، خدا نے تمہارے گھرانے کے قصوں کو جھوٹ ثابت کیا. اب ذرا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے جناب زینب کے گھرانے کے قصے ہیں کیا؟ کہاں سے شروع کروں میں اس شہزادی کے گھرانے کے قصے؟ جدار کعبہ کے شق ہونے سے شروع کروں؟ 17 سال رسول خدا نے بی بی زینب کے دادا کے دسترخوان پر جو کھانا تناول فرمایا اس قصے سے شروع کروں؟ ابو طالب نے جو قصے، جو قصیدے کہے جناب ختمی مرتبت کے لیے، اس قصے سے شروع کروں؟ زینب کبریٰ کے چچا اور والد کے قصوں سے شروع کروں؟ بابا جان کیا بات ہے؟ بیٹا علی اٹھو. ابو طالب علی سے مخاطب، بیٹا علی اٹھو. بابا کیا بات ہے؟ کہا تمہاری جگہ پہ آدھی رات کے بعد محمد کو سلانا ہے. کہا کیوں؟ کہا دشمن اگر حملہ کرے علی تم مر جاؤ محمد زندہ رہے. کہا بتائیے بابا. اب شب ہجرت پہ تعجب مت کیجئے، بچپن سے علی کو سونے کی عادت تھی رسول خدا کی جان بچانے کے لیے، لہذا کبھی جعفر کو سلایا، کبھی عقیل کو سلایا، کبھی علی کو سلایا. اس قصے سے شروع کروں؟ شب ہجرت کے قصے سے شروع کروں کہ جب علی نہ ہوتے تو رسول خدا ہجرت کیسے کرتے؟ بدر کے قصے سے بات کی جائے جو یہ عبید اللہ کہہ رہا ہے کہ اکذب احدوثتکم، خدا نے تمہارے گھرانے کے قصوں کو جھوٹا ثابت کیا. خوب توجہ کیجئے گا، دشمن بھی جب حملہ کر رہا ہے تو زینب کبریٰ کے گھر کے فضائل پر حملہ کر رہا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ مجلس کا نصاب فضائل اہل بیت ہے کیوں؟ جب جب مجلس میں فضائل اہل بیت نقل کیے جائیں گے ابن زیاد کو تڑپ ہوگی. اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کیجئے، پولیٹیکل ایشوز کے بارے میں بات کیجئے. بھائی آپ کی مرضی، ممبر آپ کے پاس ہے، آرگنائزر آپ کے پاس ہیں، امام باڑے نے آپ کو دے دیا 1 گھنٹہ، جو بات کرنی کیجئے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا تولی اور براعت دشمنان اہل بیت ابن زیاد بھی مانتا ہے کہ خدا نے تمہارے گھرانے کے قصوں کو جھوٹا کیا. اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ قتل ہو چکے حسین، 18 بنی ہاشم قتل ہو چکے، اولاد ابو طالب قتل ہوئی، عبد المطلب کی اولاد قتل ہوئی. یہ کہے کہ بھائی تم امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی، تم دین کے خلاف چلے گئے. دل میں کسک کیا ہے عبید اللہ کے کہ کسی طرح سے علی کے گھرانے کے قصوں کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے. اور علی بن ابی طالب کی دختر نے کیا کیا؟ اپنے گھرانے کے واقعات کو بتایا. کل کا جملہ یاد ہے آپ کو؟ فقید کئی تک اور سسائے کے مناسب جو تک، اے یزید تجھے جو کوشش کرنی ہے کر لے، اتنی کوشش کر کہ تو تھک کر بے حال ہو کر گر جائے. لا تمحو ذکرنا، ہمارے گھرانے کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. اب آپ کی سمجھ میں آیا مجلس کا نصاب ہے ذکر خانوادہ نبوت. یہ کس نے نصاب طے کیا؟ یہ کس نے نصاب طے کیا؟ سب سے پہلے یہ نصاب خدا نے قرآن میں طے کیا. ہر ایک سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارا رب عزیز و حکیم ہے. اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب دیکھو وہ موسیٰ تھے، وہ لوط تھے، وہ نوح تھے، وہ شعیب تھے، وہ بقیہ انبیاء تھے، ان سے ہم نے کہا تمہارا رب بڑی عزت والا ہے. بھائی موسیٰ تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے، لیکن حبیب تم سے جب گفتگو کریں گے توکل کرو ہم پر. ایک دفعہ مصطفیٰ پوچھے پروردگار توکل کر کے تیرے پاس آؤں تو چھوڑ کر کس کو آؤں؟ جواب آئے گا علی کو چھوڑ کر آؤ، سیدہ کو چھوڑ کر آؤ، حسن حسین کو چھوڑ کر آؤ.
جب تک یہ رہیں گے انہی کے ذریعے واللہ متم نورہ ہی، ہمارا نور مکمل ہوگا ہی ان کے ذریعے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ دشمن جو پہلا وار کر رہا ہے وہ کیوں نہیں کہہ رہا تمہارا بھائی نعوذ باللہ بے نمازی تھا، تم نے امیر المومنین کے خلاف جہاد کیا، خلیفۃ المسلمین کے خلاف بیعت نہیں کی، دنیا بیعت کر چکی تھی، بیعت کر لینی چاہیے تھی، دیکھو شرم تم نے. وہ یہ بات ہی نہیں کر رہا. مولانا یہ عبید اللہ کب سے آپ کے لیے اتنا معتبر ہو گیا؟ عبید اللہ میرے لیے معتبر نہیں ہے، لعنت اس پر جو اس کو معتبر سمجھے. میرے لیے اس اعتراض کا جواب جو بی بی نے دیا وہ معتبر ہے. یعنی دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے قصوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جنگ ہوئی، اور بی بی بھی کہہ رہی ہیں ہمارے گھر کے قصوں کو تو ختم نہیں کر سکتا، ختم کرے گا تو کیسے؟ شب ہجرت سے شروع کر اور صبح قیامت تک کائنات چل ہی اہل بیت کے فضائل پر رہی ہے. الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم واکذب احدوثتکم. حمد اس خدا کی کہ جس نے تمہارے گھر کے قصوں کو جھوٹا ثابت کیا، تم کو رسوا کیا، تم کو قتل کیا، تم سب کو. کیف رأیت فعل اللہ بک؟ زینب یہ تو بتاؤ کیسا لگا خدا نے جو تمہارے ساتھ یہ سب سزائیں دی؟ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورت کے اور کچھ نہیں دیکھا. خوبصورتی نہیں کہہ رہا میں، خوبصورت کہہ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد عجیب جملہ ہے جناب زینب کا. ارشاد فرمایا جناب زینب نے، جملہ سنیے گا کہ قتلت کہدی وقطعت فرعی واجتثثت اصلی فإن كان في هذا شفاؤك فقط اشتفیت. اس سے پہلے کہ اس کا ترجمہ کروں خوب توجہ کیجئے گا. گفتگو کس کے دربار میں ہو رہی ہے؟ یہ بی بی عبید اللہ سے گفتگو نہیں فرما رہی ہیں، یہ بی بی کربلا کو تحریف سے دور کر رہی ہیں کہ کوئی مقرر صبح قیامت تک آ کر جس طرح نماز میں تم 12واں جز نہیں رکھ سکتے، کربلا کی تشریح تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. فرمایا عجیب جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، کیا کہا؟ عبید اللہ نے کہا قد شف اللہ قلبی بہذا، تمہارے سب جوانوں کو قتل کیا، تم کو رسوا کیا، تمہارے گھر کے قصوں کو جھوٹا ثابت کیا. سب عجیب سلسلہ ہے کہ واقع کربلا اگر طواف کر رہا ہے، واقع کربلا میں انصار بھی تو شہید ہوئے، لیکن عبید اللہ مسلسل جو اشارہ کر رہا ہے تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے بھتیجے. یہ سلسلہ چلا کہاں سے ہے؟ اس سلسلے کو سمجھنا ہے تو چلیے جنگ بدر پر ذرا روکیے اپنے ذہنوں کو اور خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. جنگ بدر میں کافروں کو شکست ہوئی، 35 تمام مسلمانوں نے مارے، 35 علی نے مارے. احد اگلی جنگ بلایا وحشی کو، کہا مجھے یہ علی کا سر لا کے دے یا مصطفیٰ کا یا حمزہ کا. میں بڑے ادب سے سوال کروں گا کہ بھائی میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. جنگ بدر میں تو 313 تھے، یہ پوری کی پوری جنگ بدر کا قصور اور گناہگار خاکم بدہن یہ مصطفیٰ علی اور حمزہ کیوں ہیں؟ دشمن بھی جانتا ہے کہ شان لشکر ختمی مرتبت یا علی ہے یا حمزہ ہے. کہ مجھے ان تینوں میں سے کسی ایک کا سر لا کے دے. کہا کہ مصطفیٰ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، علی نوجوان ہے، بہت پھرتی کے ساتھ حملے کرتا ہے، حمزہ کے سلسلے میں کوشش کر سکتا ہوں. آپ نے قتل کر دیا حمزہ کو، بات ختم ہو گئی. یہ جگر چبانے تک نوبت کیسے آئی؟ یہ جگر نہیں چبایا جا رہا حمزہ کا، یہ اپنے بغض کا اعلان کیا جا رہا ہے. بی بی زینب نے اسی لفظ کو خطبے میں لائیں یزید کے سامنے، وابن آکلۃ الاکبات، جگر خار کی اولاد. بی بی چھوڑیے پرانی بات ہے، آپ کو اور مجھ کو بی بی سمجھا رہی ہیں کہ یہ تسلسل جنگ کربلا بدر و احد کی طرح سے ہے.
یہ مت سمجھنا کہ کربلا میں حسین ابن علی کا گلا کٹا، لہذا خوب توجہ کیجیے. اس کے بعد بی بی نے فرمایا جب عبید اللہ نے یہ کہا افتضاحکم، خدا نے تم کو رسوا اور ذلیل کیا، وقتلکم، تم سب کو قتل کیا، اور چپ ہو گیا، کیا جواب دے؟ سلام ہو جناب زینب پر. فرمایا الحمد، اس نے کیا جملہ کہا تھا؟ الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم، حمد اس خدا کی کہ جس نے تم کو رسوا کیا، قتل کیا. شاید تاریخ بشر میں، تاریخ اسلام میں اس سے زیادہ غلیظ الحمدللہ کسی نے نہیں کہا ہوگا. اور وہ جو الحمدللہ ہے نا جس پر خدا عذاب دے گا، یہ اسی الحمدللہ میں سے جس پر خدا عذاب دے گا. ورنہ ذکر خدا ہے الحمدللہ، تو اس پر خدا کیسے عذاب دے گا؟ جب ابلیس جا رہا تھا خدا سے خدا حافظی کر کے، تو ابلیس خدا کی خالقیت کو بھی مانتا تھا، رازقیت کو بھی مانتا تھا، عزت کو بھی مانتا تھا، توحید کو بھی مانتا تھا، جنت جہنم کو بھی مانتا تھا، صراط مستقیم کو بھی مانتا تھا. پانچوں کا حوالہ دے کر گیا. خدا نے نہیں کہا میاں رک جاؤ، اتنے اچھے طریقے سے ہمارا ذکر کیا، چلو تھوڑی سی مہلت اور دے دیں. کہا دیکھو ہمارے مقابلے پہ اگر آ گئے جتنا بھی ذکر کرتے رہو سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. لہذا جب عبید اللہ نے کہا الحمدللہ، یہ تھی عبید اللہ کی الحمد. اب سنیے شہزادی کی الحمد. فرمائے الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد اس خدا کی. بی بی کا جملہ دیکھیے آپ، بھرا ہوا دربار ہے، عبید اللہ تخت پر موجود ہے. جواب دیا بی بی نے حمد اس خدا کی جس نے ہم کو عزت دی مصطفیٰ کے ذریعے. دربار کے لوگوں کے ذہن میں سوال تو آنا چاہیے، بھائی اس خاتون کو کیوں دی؟ اس قیدی ضعیفہ کو کیوں عزت دی خدا نے مصطفیٰ کے ذریعے؟ مسلمان تو امیر مومنین بھی ہے جو وہاں بیٹھے ہیں، مسلمان تو عبید اللہ بھی ہے، مسلمان تو سب ہیں، مسلمان تو قصر سعد بھی ہے، مسلمان تو شمر بھی ہے. بی بی بتا رہی ہے دیکھو جو گناہ کیا ہے نا کربلا میں، اب تمہارا مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر مصطفیٰ کو ڈھونڈنا ہے تو خانوادہ مصطفیٰ سے پوچھو. جملہ عجیب ارشاد، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ. حمد اس خدا کی کہ جس نے ہم کو عزت دی اپنے نبی مصطفیٰ کے ذریعے. نبی تھا اس کا، عزت ملی ہم کو. کیا مطلب؟ یعنی ہم مصطفیٰ کی اولاد ہیں، مصطفیٰ کے وارث ہم ہیں. وطہرنا تطہیرا. اور حمد اس خدا کی کہ جس نے ہمارے گھرانے کو اس انداز سے پاک کیا کہ کوئی رتی برابر نجاست ہمارے اندر نہیں چھوڑی. اے عبید اللہ، یہ ہے ہمارا خاندان. اگر تو نے اس خاندان کو قتل کر کے تیرے دل کو خوشی ہوئی ہے تو خوش ہو جا. سکلت کا امک، خدا تجھے غارت کرے، بد دعا لے لے زینب کبریٰ کی زبان سے، خدا تجھے موت دے. خوب توجہ کیجئے گا. پھر اگلے مرحلے پر بی بی گئی ہیں، کیا فضیلت بتائی؟ نبی ہمارے گھر میں آئے تطہیر ہمارے گھر میں ہے. جتنی دفعہ عبید اللہ نے اعتراض کیا، بی بی نے سوائے فضیلت اہل بیت کے کسی کے ذریعے جواب نہیں دیا. دیکھو یہ تھا، وہ عبادت بچانی تھی، قرآن کی تفسیر تھی. ارے میاں تفسیر تو تب تفسیر ہے کہ حسین بچے رہیں، دین تب دین ہے کہ اہل بیت سے لیا جائے، مذہب تب مذہب ہے کہ نور ولایت شامل ہو. لہذا جناب زینب فرما رہی ہیں ہم کو عزت دی خدا نے مصطفیٰ کے ذریعے، ہم کو پاک کیا. اگر ان لوگوں کو قتل کر کے تیرے دل کو سکون ملتا ہے تو تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا ان کو قتل کر کے. ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، یعنی بد دعا. ایک دفعہ جیسے بی بی نے بد دعا دی، غیظ میں آیا، کسی نے عبید اللہ ابن زیاد کے غصے کو فروکش کیا. اور اس کے بعد جب بی بی سے جملہ پوچھا کیف رأیت صنع اللہ بک، اے زینب خدا نے جو تمہارے ساتھ یہ کام کیا کیسا لگا؟ عورت ہے، خاتون ہے، قید ہو کے آئی ہے، اس نے ہمیں لاجواب کر دیا. کچھ ایسی بات کہو کہ یہ خانوادہ ایسا جملہ نکلے اس خاتون کے منہ سے، ظلم کی چکی میں پس چکی ہے، 18 گھر کے محرم قتل ہو چکے ہیں. کوئی ایسا کام کرو، یہ کوئی ایسا جملہ کہہ دے کہ جس کے ذریعے واقعاً خانوادہ نبوت کی توہین کا مجھے کوئی بہانہ مل جائے. کیسا لگا اللہ نے جو کیا؟ بی بی نے یہ نہیں جواب دیا کہ اللہ نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورت کے کچھ دیکھا ہی نہیں. یعنی گفتگو بالکل مختلف ہو گئی.
اور پھر اس کے بعد جناب زینب نے جس انداز سے گفتگو کی، خوب توجہ کیجیے گا، کہا تمہارے گھر کے مرد کیا ہوئے، ہم نے سب کو قتل کر دیا. اب خوب توجہ کیجیے، توقع رکھ رہا ہے کہ یہ خاتون بیان کرے گی عورتوں کی طرح سے ہم خوب مذاق اڑائیں گے. بی بی کا جملہ دیکھیے، اگر آپ ان جملوں میں سے ہٹا دیجئے کہ زینب کے جملے ہیں، لکھ دیجئے علی نے کہے، دنیا مان لے گی. فرما ہؤلاء قوم قد برزوا الی مضاجعہم، جن مردوں کی تو بات کر رہا ہے نا، تو نے میرے گھر کے جن مردوں کو قتل کیا، یہ وہ لوگ تھے تو سمجھتا تو نے قتل کیا، یہ تیرے بلانے کی وجہ سے آئے، تو نے سازشوں کے جال میں ان کو پھنسا دیا. ہؤلاء قوم كتب اللہ علیہم القتال فبرزوا الی مضاجعہم، ارے میرے بھائی، بھتیجے، بیٹے، بھانجے، یہ وہ لوگ تھے جن پر خدا نے شہادت کو لکھ دیا تھا، لہذا یہ اپنے پیروں سے چل کر شہید ہونے آئے تھے. عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم، یہ خود چل کر آئے اپنے شہید ہونے کی جگہ پر. اور اس کے بعد بی بی نے گفتگو جو کی ہے جس انداز سے کی. اب جو وقت ہمارے پاس بچا ہے اس میں چلیے جناب زینب کی تعلی اور اس مقام توحیدی کو دیکھیے کہ جس مقام پر یہ بی بی موجود ہے. ابن زید، بس یہ آخری مرحلہ فضائل کا، اور ہم پھر اس کے بعد مصائب کی طرف جائیں گے. ابن زید نے کیا کہا، حمد اس خدا کی جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا، کیسا لگا خدا نے جو تمہارے ساتھ کیا؟ کہا کہ ما رأیت الا جمیلہ، میں نے سوائے خوبصورت کے کچھ نہیں دیکھا. اس کی تشریح میں کیسے کروں آپ کے سامنے؟ علی اکبر کا قتل خوبصورتی ہے، قاسم کا لاشا میدان میں پڑا خوبصورتی ہے، ابو الفضل عباس کے بریدہ دست، یہ خوبصورتی ہے. یہ کیسے خوبصورتی ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. اس جملے کو سمجھنے کے لیے چلیے زیارت عاشورہ کے سجدے کی دعا کو پڑھیے. آپ سب جانتے ہیں زیارت عاشورہ، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لکل حمد حمد الشاکرین لکا علی مصابہم. خوب توجہ کیجیے گا. فرمایا اللہم، پروردگار، حمد تیری ذات سے مخصوص ہے. یہ قتل حسین ابن علی میں کون سی حمد؟ خوب توجہ کیجیے، خزانوں کو سمجھیے اہل بیت کے. آئمہ سے متصل ہو جائیے، آئمہ اپنے وسیلے سے، اپنے صدقے سے آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو اس مقام پر لے آئیں گے جہاں آئمہ خود موجود ہیں، لیکن وہ صدقے سے ہوگا آئمہ کے. حدیثیں سنتے ہیں نا آپ، پڑھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے پڑوس میں رہنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے جڑے. یہ آئمہ معصومین کے کرم کی مطابقت کے ساتھ یہ بات بالکل جڑتی ہے کہ آئمہ کوئی نعمت صرف اپنے لیے نہیں رکھنا چاہتے، اپنے چاہنے والوں کو دینا چاہتے ہیں، اور جتنی تکلیف اور زحمتیں ہیں وہ آئمہ برداشت کرتے ہیں. اور اس کیجئے گا اس جملے پر اللہم، پروردگار، لک الحمد، ہم تیری ذات سے مخصوص ہے. کون سی حمد؟ حمد الشاکرین، وہ حمد جو تیرے بندے جب تیرا شکر بجا لائیں تو وہ جو تیری حمد کرتے ہیں نا، وہ ہم تیری ذات سے مخصوص ہے. معمولی جملہ نہیں ہے یہ. اس زیارت کے جملے ہیں کہ جس ہستی کی شہادت کے بعد عرش الہی کے پائے لرزنے لگے اور آپ سے کہا جا رہا ہے سجدے میں جب جاؤ تو تب جا کر یہ دعا کرنا. ترجمہ دوبارہ سنیے تاکہ واضح ہو سکے بات. اللہم لک الحمد، پروردگار، ہم تیری ذات سے مخصوص ہے. کون سی حمد؟ کون سی حمد؟ حمد الشاکرین. تیرے وہ بندے جب شکر کرتے ہیں نا، تیرا شکر کرتے وقت جب حمد کرتے ہیں تو وہ ہم تیری ذات سے مخصوص ہے. شکر آپ کب کرتے ہیں؟ مولانا الحمدللہ ایک بیماری تھی دوسری بھی لگ گئی، دو تھی تیسری بھی لگ گئی، 4 بیماریاں تھی 5ویں بھی لگ گئی، اس وقت شکر نہیں کرتے ہم. 2 بیماریاں تھی 1 رہ گئی ہے، وہ 1 بیماری بھی ختم ہو گئی. گھٹنوں میں درد ہو رہا تھا، ختم ہو گیا. ہاتھ میں درد ہو رہا تھا، ختم ہو گیا. 5 مشکلات تھی، 3 رہ گئی، اب 2 رہ گئی، اب 1 رہ گئی. بشر شکر اس وقت کرتا ہے جب مشکلات سے نکل رہا ہو. یہ جو کربلا والے تھے نا، انہوں نے شکر اس وقت کیا ہے خدا کا جب خدا نے ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رندوایا.
یہ کیوں شکر کیا انہوں نے؟ کس وجہ سے شکر کیا؟ لک الحمد و حمد شاکر لک علی مصابہم، پروردگار یہ جو تیرے شکر گزار بندے اس وقت تیرا شکر ادا کرتے ہیں جب تو ان کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو یہ کہتے ہیں پروردگار کیا شکر ہے تیرا، ہم تیری ذات سے مخصوص ہے، کتنی عجیب مصیبت میں ڈالا۔ یہ کیوں خوش ہوتے ہیں مصیبت میں؟ کیونکہ مصیبت پائے حسین ابن علی میں بیٹھ کے آ رہی ہے۔ یہ مصیبت پہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ مصیبت حسین کی رکابوں کو تھامنے میں آ رہی ہے۔ یہ پیاس اور تشنگی کے عالم میں جو ہیں تو یہ گھبرا نہیں رہے، یہ شکر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تشنگی حسین کی نصرت میں مل رہی ہے۔ تو حسین سے بڑھ کر ان کی نگاہوں میں کوئی خوبصورت شے ہے ہی نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں پروردگار اگر خوبصورتی جو حسین کے وجود میں ہے اس کے ساتھ جڑنے کے لیے 3 دن کی پیاس برداشت کرنی پڑے، اہل و عیال کی قید برداشت کرنی پڑے، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ہمیں رون دیا جائے برداشت کرنا پڑے، پروردگار ہر مصیبت گوارا ہے کیونکہ خوبصورتی اتنی عظیم مل رہی ہے۔ لہذا اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، پروردگار جب تو ان سے امتحان لیتا ہے۔ لہذا چلیے جناب زینب کے جملوں کو سمجھیے اس چیز کے ذریعے کہ بی بی نے فرمایا مجھے خوبصورت کے علاوہ کچھ نہیں دکھا، یعنی لاش حسین کو دیکھا مجھے اس میں خوبصورتی نظر آئی، ابو الفضل عباس کے جسد کو دیکھا مجھے خوبصورتی نظر آئی، 18 بنو ہاشم کے لاشوں کو دیکھا مجھے کیا خوبصورتی نظر آئی۔ پروردگار کتنا لطف ہے، نبی بھی ہم کو دیا، سیدہ نساء عالمین بھی ہم کو دی، جعفر طیار بھی ہم کو دیے، اللہ کا شعر بھی ہم کو دیا، حمزہ بھی ہم کو دیا، مہدی بھی ہم کو دیا، اور پروردگار دنیا کا کائنات کا سب سے کٹھن ترین امتحان بھی ہم سے دیا اور کامیاب اس طرح سے کیا تو نے میرے بھائی کو امتحان میں۔ خوب توجہ کیجئے گا، خوبصورتی کو سمجھیے، خوب توجہ کیجئے گا، اور پروردگار کامیابی تو نے ایسی عطا کی ہم اہل بیت کو کہ جو حسین سے جڑ جائے، حسین ابن علی کہاں پر ہے چھوڑ دیجئے، ذہن کو مت تھکائیے، ابو الفضل عباس کہاں پر ہے مت تھکائیے، یہ دنیاوی طریقوں سے ابو الفضل عباس کو مت سمجھیے، یہ جو حسین ابن علی کو زمین پر لایا جا رہا ہے چھوڑیے اس نجاست کو، زیارت وارثہ کی طہارت کو دیکھ کر حسین کو سمجھیے۔ حسین ابن علی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی منزلت پر ہے، وہیں پر حسین کو رکھ کر سمجھیے، اعتراف کیجئے کہ طہارت حسین سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پروردگار حسین ابن علی کس مقام پر ہیں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، حسین سے مودت کرنے والوں کو سمجھو۔ چلیے زیارت عاشورہ کی طرف۔ پروردگار فاسأل اللہ الذی، سوال کر رہا ہوں تجھ سے، ان یثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ پروردگار مجھے وہ طاقت دے، کس کے صدقے میں؟ بڑی نمازیں پڑھی پروردگار، بڑا وہ عبادت اور یہ نماز روزہ اور حرام اور واجب، ارے میاں نہ حرام سے بچو اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ جو نمازیں تم نے ٹکر ماری ہوں اس کی کوئی حیثیت ہے، اگر در حسین پر جبی سائی نہ کرو۔ نماز اپنی برکت کو تمہارے وجود سے حاصل نہیں کرتی، تمہارے دل میں جو مودت حسین ہے اس سے حاصل کرتی ہے۔ لہذا کیا کہہ رہی ہے زیارت عاشورہ؟ پروردگار مجھے جب قیامت میں جاؤں، جب برزخ میں جاؤں، جب موت آئے، قبر میں جاؤں، برزخ کے تمام مراحل، قیامت صغری، قیامت کبریٰ، پل صراط، تطیر کتب، نصب میزان، عرض اعمال، تقسیم بہشت و دوزخ، ہر مقام پر پروردگار گھبراہٹ طاری نہ ہو جائے، مجھے اپنے سامنے ثابت قدم رکھیو۔ پروردگار 80 سال 90 سال 100 سال کا ہو کر مرا، بڑی نمازیں پڑھی، یاد رکھیو پروردگار نمازوں کو، پروردگار بڑی قرآت کی تھی، تلاوت کی تھی، یاد رکھیو پروردگار، بڑے روزے رکھے تھے، یاد رکھنا نہیں، روزے نماز اس وقت پروردگار یاد رکھے گا اگر تم نے 5 12 14 کو یاد رکھا۔ لہذا جملہ سنیے زیارت عاشورہ کا، پروردگار تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ آپ سمجھے اس جملے کا مطلب؟ یعنی عبد اپنے خالق کی بارگاہ میں جا رہا ہے، عبد اپنے معبود کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ کتنی جرت چاہیے؟ بھائی فلاں جھگڑا ہو گیا، آئی جی صاحب کے آفس میں پیشی ہے، 4 گلاس پانی پیے گا یہ مومن، وضو کرے گا، دائیں ہاتھ پہ نادیلی باندھے گا، بائیں ہاتھ پہ آیت الکرسی کا تعویذ، اما ابا سے پھکوا کے جائے گا قرآن کے، کیا مصیبت ہے؟ کیا
مولانا صاحب وہ جھگڑا ہو گیا تھا بڑا اور وہ آئی جی صاحب نے بلایا ہے. بھائی ہم تم جیسے انسان ہیں, آئی جی صاحب بتائیے گا جا کے یہ ہو گیا, اس میں کیا پریشانی ہے؟ نہیں مولانا کچھ ہو گیا تو کیا غلط ہو, کپا رہے ہیں عجیب اور پانی اور پسینہ. یہ خدا کے سامنے جا رہے ہو, کس کے بلبوتے پہ جا رہے ہو؟ فَأَن يُثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ, پروردگار اپنی ذات کے سامنے میرے قدموں کو جمع کر رکھیو. قدم جمع کر رکھنے کی بات نہیں ہو رہی, قدم صدقن, صرف قدم کی بات نہیں ہو رہی, قدم صدقن, سچائی کے قدم جمیں گے. تو کس کے ذریعے؟ اگر زیارت عاشورہ کہہ دیتی حسین ابن علی کے ذریعے تو میں مان لیتا, سمجھ میں آ جاتا. عجیب مرحلہ ہے, کیا کرم ہے آقا حسین کا. تحفے جو آقا کو ملے ہیں وہ آقا نے اپنے پاس نہیں رکھے ہیں. زہیر ابن قین, حر ابن یزید ریاحی سے لے کر انصار میں تقسیم کیے ہیں. کیا کہہ رہی ہے زیارت عاشورہ؟ پروردگار ان یثبت لی قدم صدق, میرے قدم جب تیری بارگاہ میں آؤں تو سچائی کے ساتھ جمے رہیں. مجھے تیری بارگاہ میں جمے ہوئے قدم نہیں چاہیے, سچائی کے ساتھ جمے ہوئے قدم چاہیے. اچھا یہ تو بتاؤ, یہ سچائی آئے گی کہاں؟ جو امتحانات ہیں اس بی بی کے وہ بڑے عجیب ہیں. ایک امتحان جو جناب زینب کا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصار سید الشہداء ایک کے بعد ایک مارے جا رہے ہیں, اور جناب زینب کے دل پر بھی زخم ہے کہ میرا بھائی اکیلا ہو رہا ہے. پھر بنو ہاشم کی شہادت جو جناب زینب کے لیے بڑا عجیب امتحان ہے. ایک بڑا عجیب امتحان ہے جناب زینب کا, جو یہ بتاتا ہے کہ یہ بی بی اطاعت امام میں امامت کے مرحلے پر ہے. یعنی اگر کسی کو دیکھنا ہے امام کی اطاعت کیسے ہوتی ہے, ابو الفضل عباس کی طرف دیکھے, جناب زینب کی طرف دیکھے. سید الشہداء کا ایک جملہ ہے, اپنے الفاظ میں بتاؤں, راستے میں دیکھو بہن, اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, گریہ مت کرنا. اس بی بی کا دل بھر رہا ہے, چاہتی ہے کہ زار و قطار گریہ کرے, عزاداری کرے, لیکن حکم امام ہے. جب تک حکم امام تھا اس بی بی نے عزاداری نہیں کی. کہاں پر کی عزاداری؟ جا کر بعض مقامات پر ہے شام میں, بعض جگہ پر ملتا ہے کوفے میں, کہ گھر دیا جائے ہم کو عزاداری کے لیے, اور 3 دن وہاں پر ہم خوب گریہ کریں. 11 محرم ظہر کی اذان کے بعد پسار سعد نے لشکر یزید کے لاشوں کو دفن کیا, اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھائی اپنے نجس لاشوں کی. اہل بیت پیغمبر اور انصار سید الشہداء کی لاشوں کو تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا. پہلا امتحان جو اس بی بی کا ہے کہ 11 محرم ظہر کے بعد جناب زینب نے ہمت بندھائی ہے کس کی؟ سید ساجدین کی. جب جنگ احد میں حمزہ شہید ہو گئے اور پہلو کو چاک کر کے جگر چبانے کی کوشش کی گئی, ختمی مرتبت نے پوچھا حمزہ کہاں ہیں؟ اصحاب کی ہمت نہیں ہے کہ گفتگو کر کے بتائیں کہ حمزہ ہیں کہاں, شہید ہو چکے ہیں. ختمی مرتبت بے پناہ محبت کرتے تھے حمزہ سے. بہرحال خدمت نبوی میں اطلاع دی گئی کہ حمزہ شہید ہو چکے ہیں. شدید کرب, کہا مجھے لے کے چل لاشے پہ حمزہ کے کہاں ہیں. جب لاشے پہ گئے حمزہ کے, میں جملہ آپ کو دہرا دوں یا ذہن میں رہے گا, خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, یعنی کائنات کے صبر کو ایک طرف رکھیے, رسول خدا کے صبر کے قطرے کو ایک طرف رکھیے, کوئی برابری نہیں کر سکتا. فلما رأى حمزہ سرعا علی الارض, کہ لاشیں ہر طرف پڑیں اور حمزہ کو بھی دیکھا, زخموں سے چور چور اور وہ جگر نکال کر چبایا گیا. الفاظ یہ تاریخ اجہشا بالبکا, گریہ نہیں کیا, آنکھوں سے آنسو نہیں آئے رسول خدا کے, چیخ چیخ کر گریہ کیا ہے. ایک دفعہ بتا گیا یا رسول اللہ, آپ کی پھوپھی حمزہ کی بہن صفیہ
احد کی طرف آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہیں؟ کہا خبر پہنچ چکی ہے کہ حمزہ شہید ہو گئے. لاشوں کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے اپنے بھائی کے. کہا تم میں سے کسی کے پاس ردا ہے، عبا ہے، چادر ہے؟ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا فوراً حمزہ کی لاش پر ڈالو. بہن آ رہی ہے، بھائی کی لاشوں کو اس طرح سے دیکھے گی، برداشت نہیں کر پائے گی. میں ایک جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ آپ ہیں، علی ہیں، صفیہ آئیں گی، آگے بڑھ کر آپ آغوش میں لیجئے گا پھوپھی کو اپنی. علی آئیں گے، علی کے چہرے کو دیکھیں گی، آپ کو دیکھیں گی، چین آ جائے گا. آپ تعزیت پیش کیجئے گا، اپنے کلیجے سے لگا کر کچھ دیر گریا کرے گی صفیہ، اس کے بعد دل کو سکون آ جائے گا. شاید ختمی مرتبہ جواب دیں دیکھو جو بھی ہے، لیکن بھائی کا غم پھر بھائی کا غم ہے، اور وہ بھی حمزہ جیسا بھائی، اور لاش پر اتنے زخم ہیں اور جگر نکال کر چبایا گیا. میں نہیں چاہتا صفیہ کو اس امتحان میں ڈالوں. یہی کہیں گے نا ختمی مرتبہ. بس آخری جملہ میں کہوں گا، یا رسول اللہ ذرا 11 محرم کو مدینے سے اٹھ کر تشریف لائیے کربلا میں. جب آپ کی بیٹی زینب کبریٰ گزری ہے مقتل سے، گودال میں ایک طرف حسین کا لاشا ہے، علی اکبر کے سینے میں برچھی پیوست ہے، عباس کے بازو بریدہ ہیں، قاسم کا لاشا ہے، آپ نے ایک حمزہ کے لاشے کو صفیہ سے چھپایا ردا ڈال کر. یہاں پر 18 حمزہ ہیں، 18 یوسف ہیں جناب ابو طالب کے. عزیزان گرامی ایک جملہ کہوں میں آپ سے، جب بھی کوئی لاشا آتا ہے نا گھر کا، اور گھر میں 3-4 سال کی بچیاں ہوں تو مائیں کیا کرتی ہیں، خالائیں، پھوپھیاں، گھر کی بڑی خواتین فوراً بچیوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتی ہیں اور پہلو موڑ کر لے جاتی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو ناقے پہ جناب زینب کے ساتھ حسین ابن علی کی بیٹیاں موجود تھیں، زینب اگر چاہیں بھی تو ان بیٹیوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ نہیں سکتی، کیونکہ مریدہ بازوں کو دکھانے کے لیے رسن بستہ ہاتھ ہیں. زینب کے ہاتھ رسی میں بندھے ہوئے تھے، کس طرح سے زینب سکینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی؟ ایک دفعہ ان لاشوں کو دیکھتے ہوئے گزری عجیب انداز سے. میں کہوں گا یا رسول اللہ ایک صفیہ کو آپ نے بچایا حمزہ کے جنازے سے، ذرا کربلا میں آئیے. زینب کی نگاہ کبھی حسین کے لاشے پر ہے، کبھی عباس کے، کبھی علی اکبر